امراض سے اس کا بچاؤ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت طاقت دے اس مٹی کی، وطن عزیز کی بے لوث خدمت جو ہے اس کا سفر قائد میاں نواز شریف کی قیادت میں جاری اور ساری رکھ سکیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ صبح جب سردی دیکھی تو مجھے تھوڑا سا شک تھا کہ سردی کے موسم میں ہو سکتا ہے حاضری جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو، لیکن ماشاءاللہ آپ نے سردی کے موسم میں، نہایت سردی کے موسم میں آج بھی بھرپور حاضری جو ہے اس پنڈال میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں شروع میں تھوڑی سی تنظیمی امور پہ آپ سے مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ کنونشن کا سلسلہ جو ہے آج تیسرا ہمارا یہ کنونشن ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے فرق حفیظ بٹ صاحب نے کنونشن کا انعقاد کیا اپنی یونین کونسل میں، بھرپور حاضری تھی۔ اس سے پہلے ہم نے اسی دفتر میں ایک کنونشن کی، بنیادی طور پہ ورکر حضرات جو ہیں شہر سیالکوٹ کے NA 73 جس کا اب نمبر جو ہے NA 67 ہو گیا ہے، 67 ہو گیا ہے، اس کے باسی، اس کے ورکر جو ہیں ہمارے وہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ لیکن میری آپ سے درخواست ہے، میں نے رات مغل صاحب کو بھی کہا کہ اب دو یونین کونسلوں کے عہدیداروں کو اور بلدیاتی اداروں کے نمائندگان کو، چاہے وہ 60-70 بنے یا 100 بنے، ان کا انعقاد جو ہے ایک میٹنگز کا کرنا چاہیے، تاکہ ہم گراس روٹ لیول پہ، محلے کے لیول پہ، یونین کونسل کے لیول پہ، گلیوں کے لیول کے اوپر آنے والے الیکشن کے لیے اپنا رابطہ جو ہے وہ جو ہے برقرار رکھ سکیں، بلکہ اس کو بڑھا سکیں، اس میں جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو کہوں گا کہ پہلے جنگ جو تھی وہ ذاتی رابطوں سے جو ہے لڑی جاتی تھی، سیاسی جنگ جو ہے۔ اب سیاسی جنگ جو ہے پچھلے چند سال سے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ لڑی جا رہی ہے۔ یہ ایک ماڈرن، ایک جدید جو ہے طریقہ کار ہے رابطے کا، جسے ہمیں پوری شدت کے ساتھ جو ہے ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ ہمارا یہ رابطہ ابھی اتنا نہیں ہے جتنی وقت کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، لیکن پھر بھی بہت سے ہمارے ساتھی خواتین کے گروپ، مردوں کے گروپ جو ہیں وہ اس وقت سرگرم ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن میں درخواست کروں گا کہ اس کا کانٹینٹ، جو مواد وہاں پہ استعمال ہو رہا ہو، اس میں ایک عزت اور احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاسی مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں ایک وقار ہونا چاہیے، زبان جو ہے وہ سیاسی ہونی چاہیے، زبان جو ہے، میں کسی کا ریفرنس نہیں دینا چاہتا، زبان بازاری نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے پچھلے 32 سال سے نواز شریف کی قیادت میں سیاست کی ہے۔ نواز شریف نے اپنے بدترین مخالفوں کے لیے بھی کبھی نازیبا الفاظ نہیں استعمال کیے۔ میں اس کو تقریباً 58 سال سے جانتا ہوں نواز شریف کو، میں نے اس کو کبھی بھی لڑکپن میں بھی
جب ہم لڑکے تھے، جوان ہو رہے تھے، اس وقت بھی اس کی زبان سے کبھی نازیبا الفاظ جو ہے ادا ہوتے نہیں دیکھے۔ جس پستی میں ہمارے مخالف گر چکے ہیں، ہم نے یہ جنگ، سیاسی جنگ جو ہے ان کے لیول پہ آ کے نہیں لڑنی۔ ہم نے یہ سیاسی جنگ جو ہے وقار اور عزت کے ساتھ، جس طرح سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ایک صحت مند سیاست کی روایات ہوتی ہیں، ان روایات کے مطابق یہ جنگ لڑنی ہے۔ مجھے پتا ہے بعض اوقات ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ ہم اپنے مخالفین کا سوشل میڈیا پہ اسی طرح جواب دیں جس طرح وہ ہمیں مخاطب کرتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ اس ملک کی ترقی کی ایک ضامن جماعت ہے اور پاکستان بنانے والی جماعت ہے۔ آج جنم دن ہے قائد اعظم کا، جس کی قیادت میں اس پارٹی نے پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان کی خالق جماعت ہے، ان روایات کی امین ہے جو قائد اعظم کی روایات تھی، ہمارے عظیم سیاسی لیڈروں کی روایات تھی، نواز شریف کی روایت ہے۔ ہم نے جس لیول کے اوپر ہمارے مخالف سیاست لے گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے کم از کم اپنی عمر میں سیاست سے روشناس جو ہے آج سے 50-55 سال پہلے ہوا۔ میں نے اس لیول پہ جاتی سیاست کبھی نہیں دیکھی۔ ہمارا فرض ہے بصیرت سیاسی ورکرز کے کہ ہم دوبارہ سیاست کو اس لیول پہ لے کے آئیں جس سے نوجوان نسل کی جو ہے تربیت ہو سکے، جہاں پہ گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے جو ہیں، اگر وہ سوشل میڈیا پہ ہماری گفتگو پڑھیں تو ان کو احساس ہو کہ ہم اپنے مخالفوں سے مختلف ہیں۔ ہم نیک اور صاف ستھری روایات کے امین ہیں۔ ہم گالی گلوچ والی جنریشن نہیں ہے، وہ نسل نہیں ہے۔ نہ ہماری نوجوان نسل جو ہے گالی گلوچ کی ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے قائد کے سامنے جیل میں مریم، اس کی بیٹی، ہماری بیٹی جو ہے اس کی ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی، اس کے سامنے نیب نے اس کو جیل سے گرفتار کیا۔ سیاسی وکٹمائزیشن کی آخری حدیں بھی جو ہے ہمارے مخالفین نے کراس کر لی۔ جیل کے اندر نواز شریف قیدا بیٹی ملنے گئی ہے، اس کی موجودگی میں سپرنٹینڈنٹ جیل سے جو ہے اس کو نیب نے گرفتار کیا۔ اس نے کوئی زبان اپنے مخالفوں کے لیے ایسی نہیں استعمال کی جس سے بدلے کی بو آتی ہو، جس سے غصے کا اظہار ہوتا ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ سے بڑا کوئی ہستی تو نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اور آپ کا میرا جو ہے خالق ہے۔ ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے ایک دن۔
اور جب آپ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اپنے مسائل جو ہیں رب العزت کے سپرد کر لیتے ہیں تو پھر وہ ضامن بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کیے. آج اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے اس ملک کا. ہم جب قید کی کوٹریوں میں قید تھے تو رہائی جو ہے وہ بھی ناممکن لگتی تھی. اسمبلی میں پہنچنا، وزیر بننا، وزیر اعظم بننا تو ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا. یہ اس کی مہربانی ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے. یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اس کے کمال کی انتہا ہے. رب العزت کے کمال کی انتہا ہے. یہ نواز شریف کا صبر تھا جس کی آج سالگرہ جو ہے منا رہے ہیں. یہ اس کے صبر کا پھل تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کو عطا فرمایا، اس کے اہل خانہ کو عطا فرمایا. اس کے بھائی کو اور اس کے ورکروں کو، میرے جیسوں کو، آپ جیسوں کو عطا فرمایا. حالات بڑے مخدوش ہیں، حالات بڑے فکر مند کرنے والے حالات ہیں. لیکن جس طرح ان حالات سے ہم نکلے تھے، اللہ رب العزت ہمیں ان حالات سے بھی نکالے گا. انشاءاللہ ضرور نکالے گا. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں میرے اور آپ کے ایمان کا جز ہے کہ ضرور نکالے گا. یہ وطن عزیز جس کے خالق کے آج برسڈے ہے، سالگرہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی. اس نے یہ زمین آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے اس لیے حاصل کی تھی. یہ لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر، اس نعرے کے اوپر حاصل کی گئی تھی. یہ نعرہ بذات خود ضمانت ہے. نہایت خوبصورت تلاوت آج کی گئی. اس کے بعد مظفر وارسی کی نہایت خوبصورت جو ہے نعت پیش کی گئی. جب ابتدا کسی محفل کی اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اس کے سٹیج سے کوئی گالی نہیں آنی چاہیے. اس سٹیج سے کوئی ایسی زبان نہیں آنی چاہیے جو خلاف قاعدہ ہو. آپ اپنی اعلیٰ اقتدار کو جو ہے اسٹیبلش کریں، یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے مخالفین سے ہر لحاظ میں بہتر ہیں. میں کسی ایسی بات میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، ان کے اہل خاندان پہ، ان کے ورکروں پہ جو کچھ ظلم ٹوٹا، آج جو شخص کہتا ہے کہ نیب جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں تھی، وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھی، اس کو جنرل باجوہ کنٹرول کرتا تھا. خواجہ آصف کو کس نے گرفتار کیا تھا؟ نیب نے گرفتار کیا تھا. کس کے کہنے پہ گرفتار کیا تھا؟ کس کی درخواست پہ گرفتار کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے گرفتار کیا تھا. اور جب کچھ نہ بن پڑا تو کس کی کابینہ نے
کہا کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤ، غداری کا مقدمہ بناؤ. کس کا کنٹرول تھا؟ نواز شریف کو کس نے قید کیا؟ نواز شریف کے خاندان کو کس نے قید کیا؟ اس کے بھتیجے کو کس نے قید کیا؟ اس بھتیجے کا تو آپ نام بھی نہیں جانتے، یوسف عباس کا. اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئی، بیگم اللہ کو پیاری ہو گئی. کیا زبان بولتے تھے پی ٹی آئی والے، وہ زبان دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہاں پہ ایک خاتون ہے ہمارے یہاں پہ ضلع میں سیاست سے کا تعلق ہے، وہ کیا زبان بولتی تھی، لیکن کبھی سنا ہے ان کی زبان سے؟ جو الفاظ یہ استعمال کرتے تھے. آج جنرل باجوہ کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا. دونوں ہاتھوں سے تم پاکستان کو لوٹتے رہے. بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ماضی میں بھی لوٹا ہے. خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی لوگ لوٹیں. لٹیروں کا بھی اصول ہوتے ہیں. یہ اتنا شخص گھٹیا ہے، اس کے بھی کوئی اصول نہیں. توحفوں کو بیچتا رہا ہے. اور سارا ٹبر رل کے بیچتا رہے. کو صرف اس تک نہیں. اور مجھے خدشہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، یہ اتنا ظالم اور موسم کچھ شخص ہے، کوئی پتہ نہیں مدعا مرشد کے بعد جائے. ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بیگم میں تیسری دفعہ میں کی تھی، اسی بنوتے بھی تمہار نہیں رہا ہے گا. اینی کو وارداتاں کی تھی، میں تو کچھ نہیں کیتا ہے. اب جلسے نہیں کرتا، خود نہیں آتا. اتنے باقیاں نے دیکھو چھوٹے موٹے چھرے جڑا ہے سپلنڈر لگے سن، وہ سارے ٹرتے پھرتے ہیں. یہ جو ہے آن لائن جو ہے خطاب کرتا ہے. کل پرسوں گورنر ہاؤس کے آگے خطاب کیا اس نے. جتنے بندے تھے مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو محنت کرنا ہوگی. آپ کو اپنے گلی محلے کے لیول میں حاضر ہوں. آپ جہاں بلائیں گے، عہدیدار حاضر ہیں، ایم پی حضرات حاضر ہیں، چیئرمین یونین کونسل حاضر ہیں. ہم پہنچیں گے وہاں پہ، رابطے کا لیول وہاں پہ پہنچا دیں کہ اس شہر کی کانسٹیچوئنسی جو ہے، جو حلقہ ہے، ہر ووٹر کو یہ احساس ہو کہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا رابطہ قائم ہے، ڈائریکٹ رابطہ قائم ہے. یہ سارے اجتماعات جو ہیں ہم کو عوامی جلسے نہیں کر رہے. آپ ہمارے ورکر ہیں. آپ کے بھروسے پہ، آپ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے. آپ کے مدد سے، آپ کی اعانت سے ہم الیکشن لڑتے ہیں. 1985 سے اللہ کے فضل سے اس ضلع میں، اس شہر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ آپ کو فتح نصیب کی ہے. یہ اس کا کرم ہے. اور اس کے بعد اس شہر میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مہربانی ہے کہ ہمیں اتنی عزت بخشی ہوئی ہے اس نے. ہم نے اپنی پارٹی کی روایات کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. گالی گلوچ جو ہے وہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، وہ ہماری خاندانی روایات بھی نہیں ہے، ہمارے والدین نے بھی ہمیں نہیں سکھایا. آپ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں، جتنا مرضی نکتہ چینی کریں، سیاسی زبان استعمال کریں،
کل میں سن رہا تھا کسی اینکر پرسن سے یہ بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے مخالفین جو ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آڈیو ویڈیو چڑھا کے لوگوں کا اخلاق تباہ کر رہے ہیں۔ تو سنا ہوگا آپ نے۔ اچھا، چڑھانے والے جو ہیں، جو چڑھا رہے ہیں، میں کوئی ان چیزوں پہ کسی کی ذاتی معاملات میں مداخلت جو ہے یا کسی کی کردار کشی کرنے کے حق میں نہیں ہوں، قطعی طور پہ حق میں نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں کی چڑھتی ہیں ان پہ اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ انہوں نے اخلاق کا تباہ کرنا ہے لوگوں کا یا نہیں تباہ کرنا۔ یہ لیول جو ہے، یہ لیول جو سیاست کا ہے، یہ کون لے کے گیا ہے اس ملک کی سیاست کو اس لیول پہ؟ کس نے گالی گلوچ کو جو ہے وہ سیاست کا ہے، سیاست کی زبان بنایا؟ کس نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جلسے میں جو ہے ناچنے کی ترغیب دی؟ سیاسی جلسوں میں یہ نہیں ہوتا، کئی اسکولوں کالجوں میں کبھی ہو گیا، لیکن سیاسی جلسے جو اس پارٹی نے شروع کیے ان کا ہماری تہذیب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور وہاں پہ جو زبان جو ہے حاضرین نے استعمال کی، جو اسٹیج سے لیڈر نے استعمال کی، پچھلے 8 مہینے میں جتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں، اور پھر بعد میں کہا میرے سے فلاں غلطی ہوئی، میں روس گیا میں بھی فلاں غلطی ہوئی، میں نے جنرل باجوہ کو چیف بنایا غلطی ہو گئی، ایکسٹینشن دی میں نے غلطی کی، فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، پتہ نہیں اور کیڑی غلطی کرنی سو، لیکن ان غلطیوں کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ یہ اس وقت جو معاشی کھنڈر ہیں پاکستان میں، جن کو ہم جوڑ توڑ کے ان کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کھنڈرات یہ چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ کہتا تھا میں لاکھوں نوکریاں دوں گا، کروڑوں نوکریاں دوں گا، کروڑوں گھر دوں گا۔ جس صوبے میں 9 سال سے اس کی حکومت ہے، بلکہ میرا خیال ہے 10واں سال جا رہا ہے، وہاں پہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہاں پہ بنوں میں جو واقعہ ہوا ہے، پوری قیادت جو ہے، سیاسی قیادت جو ہے، وزیر اعلیٰ سمیت کے پی کی، خیبر پختونخوا کی، وہ زمان پارک لاہور میں تھی، اور وہاں پہ دہشت گرد جو ہے معصوم جانوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آفرین ہے ہمارے ایس ایس سی کے نوجوانوں پہ، جنہوں نے جان پہ کھیل کے ان لوگوں کو کیفر کردار پہنچایا، شہادتیں ہوئی، یرغمالی بھی شہید ہوئے، ہمارے فوج کے سپاہی بھی شہید ہوئے، لیکن یہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ پاکستان کی سیکورٹی کے ساتھ، پاکستان کے امن کے ساتھ، پاکستان کی عوام کی حفاظت کے ساتھ جو کھیلنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہماری افواج اور سیکورٹی فورسز یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہمارے وطن کی حفاظت کے اوپر، عوام کی حفاظت کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جب سٹنگ حکومت جو ہے وہ انہوں نے یہ ان کو توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ بنو جا کے کسی سے پوچھ سکیں
کہ یہاں کیا ہوا ہے. یعنی حکومت جو ہے کے پی کی حکومت تمام تر اپنے فرائض سے دستبردار ہو چکی ہے, سوائے مال بنانے کے اور کوئی کام نہیں ہے. تے ایتھے پیو پتر جو کچھ کرنے دے وہی تمہیں پتا ہے لاہور. جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپریل سے لے کے آج دسمبر 25 تک ہمیں لے کے آیا ہے, بڑے کرائسس ہم نے دیکھے. ہو سکتا ہے ہمارے ذمے ہمارے اعصاب میں اور بھی کرائسس ہوں, لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت, پی ڈی ایم کی حکومت, یہ یونٹی حکومت جو ہے ان کرائسس سے باہر نکلے گی. میں ہسپتال گیا ان زخمیوں کے پاس جو بنو کے اس سارے آپریشن میں کمال حوصلہ ہے. میں ان کی بات سن کے میرا ایمان تازہ ہو گیا. مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا کہ یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ بھی وہاں پہ جانا پڑا, جانے قربان کرنی پڑی تو ہم جانے قربان کریں گے. مجھے اپنی کم مائیگی کا بے وقتی کا احساس ہوا کہ مجھے اس زمین نے کتنا نوازا ہوا ہے. بار بار وزیر بنایا اس ملک نے, اس وطن نے, اس پارٹی نے, سیالکوٹ کی عوام نے, میری قیادت نے. مجھے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے, لیکن وہ بچے, وہ سپاہی, وہ افسران, وہ میجر جو دسمبر 16 کو جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا تو وہ اس وقت بھی اس نے والنٹیئر کیا, رضاکارانہ طور پہ وہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی. اس دفعہ بھی اس کو پتہ لگا, اس طرح بھی وہاں پہ گیا. آپ دیکھیں کتنی کمٹمنٹ ہے, کتنی کمٹمنٹ ہے اس مٹی کے ساتھ, اس وطن کے ساتھ. ایک بچہ شکارپور کا شہید ہوا, ایک بچہ پنچ کا شہید ہوا. ان کے والدین کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے اہل خاندان کو, ایک بچے کی عمر 29 سال, اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے جو شہید ہوا, 8 سال اس کی سروس تھی. اللہ تعالیٰ ہم سیاستدانوں کو بھی اس کمٹمنٹ کا جو ہے نا وہ حوصلہ دے اور توفیق دے. پاکستان کے 22 کروڑ شہریوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وطن کی مٹی کے ساتھ وہ اتنی محبت کرے جس طرح بنو میں یا آپ کے سرحدوں کے اوپر, وہ سرحدیں چاہے مغربی ہیں یا مشرقی ہیں, ان سرحدوں پہ ہمارے افواج. اور پرسوں دیکھیں جمعے کے دن وہ کتنا بہادر ہے صفائی اسلام آباد پولیس کا. ان کو پتا تھا جو گاڑی جو ہے وہ یہاں پہ لائی جا رہی ہے, وہ گاڑی جو ہے کرسمس کے کسی فنکشن کے اوپر استعمال ہونی تھی. جو سپاہی نے جان جو ہے اپنی جو ہے اس پہ کھیل گیا. یہ لوگ ہیرو ہیں, آپ کے ہیرو ہیں, اس وطن کے ہیرو ہیں. باقی تو ساری مفادات کی جنگ ہے, مفادات کی جنگ ہے. ایک شخص جو ہے 8 مہینے سے اقتدار سے محروم ہوا ہے, وہ میٹر ہو گیا, وہ پاگل ہو گیا ہے. اور اقتدار جو ہے, اللہ نے نواز شریف کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا, 3 دفعہ وزارت عظمیٰ سے وہ محروم بھی ہوئے, سازشوں کے نتیجے میں محروم ہوئے, ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں محروم ہوئے. لیکن اس نے اپنا وقار اور اپنی عزت جو ہے قائم رکھی. ایک گریس ہوتی ہے ایک سیاستدان میں, ایک لیڈر میں, اس کو قائم رکھا. اس نے اس کی طرح رونا دھونا نہیں پایا. جس طرح ہے وائن پانا ہے, کسی لوگوں کو طاقت آئی, طاقت چلی گئی.
لیکن جو یہ شخص کر رہا ہے کو 150-200 جڑا ہے جلسے تے اجتماع کر چکے ہے، اور کسی کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا وزیر آباد؟ کسی کو نہیں پتا. پنجاب میں حکومت ہی نہیں کی ہے نا، وہ پیو پتر ہی نا حاکم جڑے گئے. کیسے کیسے لوگ ہمارے حاکم بن گئے، کتنی بدقسمتی ہے ہماری سیاست کی. کھانے کے ٹیبل پہ جس رات میں ان کے گھر گیا، چودھری پرویز الہی صاحب مجھے بتاتے شرم آتی ہے، پتہ نہیں انہوں نے آندی ہے کہ نہیں آندی. مجھے کار میں کہنے لگے تیرا نواز شریف نہ بڑا تعلق ہے، اج راتی انہوں فون کریں. انہوں کہیں ساڑھے کو بڑیاں لگشاں ہوئی ہیں، ساڑھے کو بڑیاں زیادتیاں ہوئی ہیں، سانو معافی دے دیں. اور سویرے اٹھ کے پھر پی ٹی آئی ہو گئے. انہیں رات نہیں کڑی. اور پھر کہتا ہے کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ. ان پھر کوئی سنے آئے گا تو پھر کدھر اور ٹر جائے گا، یا ہو سکتا ہے ریورس گیئر لا لے. میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ جو ہیں اس شہر میں ریڑھ کی ہڈی ہیں اس پارٹی کی. یہ پارٹی جو ہے یہ آپ لوگوں کا نام ہے. پاکستان مسلم لیگ نون زندہ ہے، آپ کے جذبوں کی وجہ سے، آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے اس شہر میں زندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ہمیں وسیعت حکومت کے اس بات کا شدید احساس ہے کہ عوام جو ہے بے شمار مشکلات کا شکار ہے. لیکن مشکلات جو ہیں، ہم اپریل میں اقتدار میں آئے تھے، اپریل سے شروع نہیں ہوئی. مشکلات سے پہلے سے پچھلے 3-4 سال سے مشکلات جو ہے، ایک شخص جو ہے جو اس نے وعدے کیے ایک بھی وعدہ پورا نہ کیا. خوشحالی کے جگہ بدحالی دی. گل کردا کو آج کٹیاں دی، چوزیاں دی، مرغیاں دی. وہ گیس کی کہتے ہیں گیس لیک ہو گئی سمندر دے وچ. یہی کہا تھا نا اس نے. یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا. آپ وہ جذبہ پیدا کریں جو سپاہیوں کا جذبہ تھا، جو افسران کا جذبہ تھا، جنہوں نے بنوں میں 4 دن 3 راتیں 4 دن جو ہے محاصرہ کیا رکھا. اور پھر دن کی روشنی میں جب انہوں نے یرغمالیوں کو مارنا شروع کیا تو انہوں نے دن کی روشنی میں اٹیک کیا. پاکستان کو خطرات ہیں، معاشی خطرات ہیں، سیاسی خطرات ہیں، اندرونی خلفشار کے خطرات ہیں، سرحدوں میں خطرات ہیں، دہشت گردی کے خطرات ہیں. لیکن ایک نصب العین جب آپ کا ہو جائے گا اس مٹی کی سربلندی کے لیے، اس وطن کی عزت کے لیے. آج جن ہستیوں کی سالگرہ کا فنکشن ہے، ان ہستیوں نے جو اسلوب ہمیں سکھائے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے لیے جو انہوں نے خواب دیکھے تھے، ان کی تعبیر ابھی نہیں ملی. ان کی تعبیر ہم نے، اگر ہم ناکام رہے ہیں تو یہاں نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے اس کی تعبیر ڈھونڈنی ہے. جو مشن جو ہے بار بار ادھورا رہا نواز شریف کا، نواز شریف جلد آئے گا، اور وہ مشن آپ کی دعا سے انشاءاللہ تعالی اس ملک کی خوشحالی کا مشن جو ہے وہ تکمیل ہوگی. اس کا بھائی لگا ہوا ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا. اس نے 3 دفعہ اس کو وزیر اعظم بنایا اور 4تھی دفعہ اس کا
بھائی وزیر اعظم بنا، وہ کہتا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ چیف آرمی کا چیف لگا سکتے ہیں، کہتا تھا نا۔ اس نے اکتوبر پچھلے سال میں یہ خواب دیکھا کہ میں فلانے نو فلان جگہ لاواں دا، فلانے نو فلان جگہ لاواں دا، پھر وہ چیف منسٹر چیف آرمی چیف بنے دا، پھر اگلے الیکشن میں میرے منو 5 سال اور دوائے دا، پھر میں 2028 تک رواں دا۔ میرا کچھ اور کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن میں اعتراض کروں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اوپر والی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، میری اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، یہ انسانوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، یہ اوپر والے کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ جو لوگ جو ہے اس میں چھوڑ دیتے ہیں تمام تر فیصلے، خود فیصلہ کرنے کی کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ خود ہمت کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، فیصلہ وہی کرے گا۔ جب قید کی کال کوٹری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم سوچ سکتے تھے کہ ہم اس سٹیج پہ بیٹھ کے میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح مخاطب ہوں گا؟ نہیں سوچتے تھے۔ اس نے رہائی دی۔ میں ساتھیوں کا ممنون ہوں جنہوں نے دن رات میرے لیے تگ و دو کی، میرے قائد کو رہائی دی، ہمارے تمام قیادت جو ہے ان کو رہائی دی، اور ساتھ پھر اقتدار بھی بخشا۔ آپ دیکھیں اس کی مہربانیاں، دیکھیں اوپر والے کی۔ ہم تو رہائی مانگتے تھے، دن رات رہائی مانگتے تھے کہ قید سے رہائی ملے۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں رہائی بھی دوں گا، ساتھ اقتدار بھی دوں گا۔ مہربانیاں دیکھیں اس کی، وزیر اعظم بناؤں گا شہباز شریف کو، آپ کو پھر موقع دوں گا، خلق خدا کی جو ہے، میری مخلوق کی جو ہے آپ خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو سانس آ جائے وہ بھی اس کا احسان ہے، جو لمحہ عزت آبرو کے ساتھ کٹ جائے وہ بھی اس کا احسان ہے۔ آج کے دن 25 دسمبر کے دن عہد کریں کہ ہم اس وطن کو، ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، ہمیں صرف اپنے طور طریقے جو ہیں، اپنا لائف سٹائل جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے وسائل میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ، مجھ پہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات کے اور 22 کروڑ عوام پہ اپنی مہربانیوں کا سلسلہ جاری رکھے، ہمیں اس آزمائش کے دور سے جو ہے وہ نکالے، سرخرو کرے، عوام کے آگے بھی سرخرو کرے، اور اپنے حضور بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے، اور ہمیں دیانتداری کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خدمت کرنے کی توفیق۔ رنگ بازی نہ چلے، رنگ بازی نہیں۔ میں ذاتی جو ہے بات کرنا نہیں چاہتا، بعض اوقات مجھے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے مجھے کہ میں یہاں پہ جن لوگوں کی وجہ سے میں قید میں گیا، جو میرے خلاف درخواستیں، 2 نسلیں ہو گئی ہیں میرے خلاف درخواستیں دیتے ہوئے، ان کو 2000 سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ درخواستیں وہ دیتے رہے، 2 نسلیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا سلسلہ
उससे दुआ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।